الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اور اس شخص کی پیروی نہ کرو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یہاں پر پہلی چیز غفلت ہے اور دوسری چیز غافل انسان ہے اور تیسری چیز غافل کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے. غفلت کسی چیز کو بھول جانے کا نام ہوتا ہے آسان الفاظ میں. تو غفلت اللہ کو پسند نہیں ہے اور غافل جس میں غفلت ہوگی اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے. اور تیسری چیز غافل کی پیروی کرنے والا بھی خدا بندے متعال کو پسند نہیں ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک بری صفت سے، اور وہ بری صفت غفلت ہے. تو ڈائریکٹ انسان کی بات نہیں ہے، انسان میں موجود صفت کی بات ہے. جس انسان میں غفلت ہے تو اس کا دل اللہ کی یاد سے پھر جاتا ہے. اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے پھیر دیا ہے ایسے غافل شخص کی پیروی نہ کرو. کتنا بڑا سبق ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر. روحانی لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے. پہلی بات یہ ہے جو شخص اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے مخلوق میں سے کبھی کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا. اور غافل شخص کی صحبت کس قدر مہلک مرض ہے، کس قدر مہلک مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بات نہ ماننے کا حکم دے رہا ہے کہ ایسے بندے کی بات بالکل بھی نہیں مانی جائے. اس آیت کے مخالف مفہوم سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ غافل کی پیروی نہ کی جائے بلکہ بیدار کی پیروی کی جائے، جس کا دل ہماری یاد سے غافل نہیں ہے، جو ہماری یاد میں رہتے ہیں، جو ہماری محبت میں رہتے ہیں، ان کی پیروی کی جائے. اور دوسری بات بہت بڑا سبق ہے یہ بھی، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ لوگ جن کا دل ہماری یاد سے غافل ہو جائے ان کی پیروی نہیں کرو. اور وہ شخص جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا، سارا فلسفہ یہ ہے، دو لفظوں میں عرض کر دوں، خواہش کو پیچھے چلانے کا حکم ہے، خواہش کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے.
اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم میرے لائے ہوئے پیغام کے مطابق اپنی خواہش کو ڈھال نہیں لیتے۔ تو خواہش کے جو لوگ پیچھے چلتے ہیں یہ ان کی وضاحت ہے کہ وہی غافل ہے، اور جو لوگ خواہش کو پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے پیچھے لے جاتے ہیں وہ لوگ بیدار ہوتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور یہ جو شخص ہے جو خواہش کے پیچھے چلتا ہے یہ غافل شخص ہے، اس کی اطاعت نہیں کرو۔ جو بندہ اس آیت کے مفہوم کو یاد کر لے، میں اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ ہے وہ کبھی بندہ دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ جو شریعت مخالف تحریک ہے وہ سب غافل ہے، اور جو مائل بشریعت تحریک ہے وہ بیدار ہے۔ سب سے بڑا سبق جو ہے وہ تو حضور کے نقوش کو یاد کروانا ہے کہ سرکار کا نقش کیا ہے، حضور کا پیغام کیا ہے، حضور کا فرمان کیا ہے۔ تمام انبیاء جو آئے انہوں نے اللہ کی جانب راہ دکھانے کے لیے سب کچھ بیان فرمایا۔ علماء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انبیاء کے نقوش لوگوں کو دکھائیں اور سکھائیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، دو ہی باتیں ہیں جن کا فیصلہ بہت اچھا ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کر لی، ظاہر ہے وہ بندہ ہے جس نے اپنی خواہش کو حضور کے پیچھے نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خواہش آگے ہو گئی، یہ بندہ اس کا مرید ہو گیا۔ تو جب بندہ خواہش کا مرید ہو گیا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ وہ شخص ہے جس کا کام حد سے گزرتا ہوا دیکھتے ہیں، حد سے گزر چکا ہے جس کا کام۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ جو شخص اپنی خواہش کا پیروکار ہے وہ حدود کو کراس کرتا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ حد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایسا نہیں کرو، ایسا نہ کہو، یہ احکام ہے۔ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ حد کراس کرتا ہے، اور جو بندہ حد کراس کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو جسم ہے نا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس جسم کے اندر 364 یا 65 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ 5 وقت کی نماز جس وقت انسان پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے جوڑ جھک جاتے ہیں، اور بندہ اپنے جسم کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ پورا جسم، اس کے میں نے جوڑ بتایا ہے، سلامہ، سلمہ کی جمع، یہ جتنے بھی جوڑ آپ گن نہیں سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک میں یہ تو آج ایجاد ہوئی نا چیزیں، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت سب سے پہلے یہ چیز بیان فرما دی۔ تو اس کا جسمانی صدقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے، یہ اس کا جسمانی صدقہ ہے۔ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ہر چیز اللہ کی طرف جھک جاتی ہے۔ کھڑا ہوتا ہے تو ہر چیز حالت قیام میں ہوتی ہے، رکوع کے اندر، حالت رکوع کے اندر ہر چیز جھک جاتی ہے۔ عاجزی کا پہلا سٹیپ رکوع ہوتا ہے۔ سجدہ جو ہے وہ تو انتہا ہے عاجزی کی۔ انسان اپنی جبین کو خاک کے اوپر رکھ دیتا ہے اپنے پروردگار کے لیے۔ تو 365 جوڑوں کا صدقہ کون ادا کرتا ہے ہر روز؟ آپ دیکھ لیں۔ تو جو لوگ 365 جوڑ اللہ نے جو دیے ہیں اور جن سے جسم جوڑا ہوا ہے، اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، اور کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ گفتگو میں یہ اتنے ہی کیوں ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے۔ آج کی گفتگو کا پہلا سبق یہ ہے کہ جس بندے کو اپنے جسم کا جسمانی صدقہ ادا نہیں کرتا تو اس کا جسم پھر اس کو غافل کر دیتا ہے
اس کی خواہشات کے لت پت دریا کے اندر اس کو پھینک دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ اپنے جسم کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا روز کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز، پھر سنتیں، پھر نوافل، نوافل در نوافل، پھر رات کو سونے سے پہلے نوافل، نصیب ہو جائے تو تہجد میں نوافل، کتنی مرتبہ آپ کے جسم کے یہ جوڑ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اور کتنا آپ جسمانی صدقہ ادا کر رہے ہیں۔ تو جس چیز کا صدقہ نہیں نکلتا، جس چیز کا صدقہ نہیں نکلتا، وہ اس پر بلائیں اترتی ہیں۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو انسانی وجود پر بلائیں اترتی ہیں۔ اس کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ انسان خود اپنے لیے تو بلا ہے ہی ہے، بے عمل انسان خود بلا ہے اپنے لیے۔ تو جب کسی کے ہاتھوں سے انتقام دلوانا ہو، تو کسی کی شامت آئی ہو، وہ کسی پہ جادو کر دیتا ہے، وہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اور یہ جو پکڑا گیا ہے یہ بھی اس وجہ سے کہ یہ اپنے جسم کا صدقہ ادا نہیں کرتا۔ لوگ آتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ساری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ سب کچھ کر دیجئے۔ ہماری قوم کو ابھی تک اس چیز کا شاید شعور بیدار نہیں ہو سکا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور سامنے والے کو کیا کرنا ہے۔ اس معاملہ کے اندر وہ مکمل ایک ڈاکٹر کی طرح دیکھتے ہیں روحانی معاملات کو بھی۔ دوائی میں لینے گیا تھا، یہاں سے پانی مل گیا، وہ میں پیوں گا، یہ سب کچھ آپ کر دیجئے۔ بھائی پڑھائی کرو گے؟ نہیں، میں پڑھ تو نہیں سکتا، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ نماز پڑھ لیجئے، نماز پڑھی نہیں جاتی۔ قرآن پاک کی آیات ہی پڑھ لیجئے، وظیفہ کر لیجئے، نہیں۔ تو جو شخص اپنے جسم کا صدقہ ادا نہیں کرتا، یہ میں بھی جسمانی صدقہ بتا رہا ہوں جو بصورت عبادت ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کا صدقہ ادا نہیں کرو گے، یہ چین تو نہیں لینے دے گا، پھر یہ تو پھر انسان کو پریشان رکھے گا۔ نیت کرتے ہیں ہم آج کہ ہم انشاءاللہ اس کا صدقہ ضرور ادا کریں گے۔ جو پارہ نمبر پہلا ہے نا، اس کی جو آیات سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کی جو پہچان کروائی وہاں پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ قیام وہ ہوتا ہے جو کبھی گرتا نہیں ہے۔ ایک نماز گئی تو دوسرے کے لیے خیالی قیام ہے، یہ میں نے مغرب ادا کرنی ہے، یہ خیالی قیام ہے۔ اور دیکھو رب تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، جو بندہ اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جائے، ایک تو اس نماز کا ثواب بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے، دوسرا شہداء کی صف میں اللہ بروز قیامت اس کو اٹھائے گا۔ یہ ہے نماز قائم کرنے کا فلسفہ اور برکت۔ تو جو بیچارہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ قائم کیسے کرے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ ہے نماز کا قیام۔ پہلی اس کی بالکل آپ کے اعتبار سے آسان تشریح یہی ہے کہ نماز کے خیال میں رہنا، 5 نمازوں کے خیال میں رہنا، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ پھر دوسری تشریح یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز کے مفہوم کے خیال میں رہنا، نماز میں نے پڑھی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے ورودات کیا ہے، یہ بھی اقامت صلاۃ ہے، وہ تو اگلا مقام ہے۔ تو میں نے یہ جسمانی صدقہ آپ سے عرض کیا کہ یہ جسم کا جسمانی صدقہ ہے، 5 ٹائم کی جو نماز ہے، اور اس کا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کسی چیز کی بچی ہوئی کو کہتے ہیں، بچی ہوئی جو قسمت تقسیم ہوتی اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اب یہ متقین کی علامت ہے
اور یہ متقین کی مالی عبادت کی علامت ہے. متقی وہ شخص ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے. ایک وہ زکوٰۃ جو فرض ہے، اور دوسری یہ بھی زکوٰۃ ہے جو میں سمجھ سکا ہوں 365 جوڑ جو انسان کے وجود کے اندر ہے، اگر 1 روپیہ بھی اس کا صدقہ روز نکالے، جو نکال سکتا ہے، تو کم و بیش یہ 450 روپیہ بنتا ہے. 10 روپے اوپر لے جائیں اس کو، بہت کھلے ہاتھ سے نکالے تو 500 روپیہ ہر روز. ایک جوڑ کا 1 روپیہ صدقہ. تو پھر آپ اس کو اس پیرائے میں کبھی سوچے اور دیکھیں رب تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لک آفٹر بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، معاملات بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے وجود کے اس انداز میں صدقہ سے متعارف ہیں؟ اگر آپ اس کو نصف کر لیں، آدھا کر لیں آپ اس کو، تو کتنا بنتا ہے یہ؟ اگر اس سے بھی آپ آدھا کر لیں آپ اس کو، تو کتنا بنتا ہے؟ تو جس وقت ہم لوگ صدقہ ڈالتے ہیں نا، ہماری تحریک میں یہ سب کچھ دین کے لیے ہے نا. صدقہ خانہ کا بھی ہم نے یہ اشاعتی سلسلہ الحمدللہ دیا. بعض حضرات کو جن کی قسمت میں تھا ان کے گھر چلا گیا. تو ہر جوڑ کا 1 روپیہ صدقہ بھی اگر ادا کریں نا ہم، تو ہم تو اس کا صدقہ بھی نہیں دے سکتے. اور کون دیتا ہے اتنا صدقہ؟ اپنے ہر جوڑ کا 1 روپیہ کو صدقہ دیتا ہے اس دور میں؟ بڑے بڑے عمراء 500 روپیہ نہیں ڈالیں گے وہ صدقہ ڈیلی کا بھی، 400 روپیہ ڈیلی کا صدقہ نہیں ڈالیں گے وہ. آپ اس سے آدھا بھی کر لیں تو کیا اتنا بھی ڈالتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے. یہ ایک انسان کی جو اپنے رب کے ساتھ تجارت ہے، اس تجارت میں اس کی واضح محبت ظاہر ہوتی ہے. وہ اپنے اللہ کے ساتھ تجارت 5 روپے سے شروع کر رہا ہے، 10 روپے سے کر رہا ہے. حالانکہ انسان اپنی حیثیت سے اچھے طریقے سے واقف ہے. اگر وہ 5000 روپیہ 1 ماہ کا دے دیتا ہے تو اس کو دنوں کے اوپر تقسیم کر لو تو کتنا بنے گا؟ یہ 40-50 روپے بنتے ہیں نا ڈیلی کے. جی، تو ہم اتنا صدقہ بھی اپنے جسم کا مالی صورت میں نہیں ادا کرتے. کیا ہو کبھی کسی نے تو ہاتھ کھڑا کرے. وہ جس نے ہر روز اپنے وجود اپنی لائف میں ابھی تک کتنا صدقہ روز دیا ہو. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بابو تم جسم کا 1 روپیہ صدقہ نہیں ابھی تک دیا، تو رب کی تو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہو، تو باقی نعمتوں کا شکرانہ کب ہوگا؟ یہ تو ایک وجود جو باڈی سٹرکچر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم کروڑ اور ارب پتی ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اور ہم لوگ اس معاملے میں کیسے ہیں اور کہاں پر کھڑے ہیں؟ اب چھوٹی سی میں نے تشریح آپ کو سمجھائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی یہ تشریح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ کی. تو ان چیزوں پر غور کریں. یہ میں وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے مالی، جانی، فکری، شعوری، روحانی سب معاملات میں ترقی کا سبب ہے. اپنا ہاتھ روکے نہیں، رکے ہوئے ہاتھ کو کھولیں، بندھے ہوئے دل کو کھولیں آپ. اور یہ مت ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب العزت سے توفیق مانگے. ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں اور ذہن بنتا نہیں ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں اور آپ آگے سے جواب نہیں دیتے. ہم آپ کو مائل کرتے ہیں اور آپ کھڑے رہتے ہیں. تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہاں پر ہے کہ اللہ سے توفیق مانگے. اے اللہ مجھے توفیق دے
یہی ماحول ہے، یہی وقت ہے، یہی حالات ہے، اور مطلب ان حالات سے ہی بڑے بڑے ایسے لوگ گزر رہے ہیں کہ سب کچھ ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے. تو وہ بندہ اپنے دل سے پوچھ لے یہ توفیق اللہ سے کس کس نے مانگی ہے آج تک، رکھنے کی اور جوڑنے کی. الذی جمع مالا وعددا، بندہ وہ ہے جو جمع بھی کرتا ہے، اس کو گنتا بھی ہے، گنتا ہے، اس کو شمار کرتا ہے. یہ اللہ نے انسان کی عادت بیان کی ہے قرآن کے اندر، جمع بھی کرتا ہے اور اس کو شمار بھی کرتا ہے. مال کے بارے میں بہت حریص ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. جس وقت یہ بنا تھا نا سکہ، تو شیطان نے پکڑ کے چوم کر اس کو ماتھے پہ لگایا تھا، یہ میرا ہتھیار ہے، یہ بہت آسان ہتھیار ہے جس سے میں پکڑوں گا ان کو. تو بڑے بڑے متقین جو ہیں وہ مالی عبادت کے اندر جب جاتے ہیں تو ان کا سارا تقوی بجھ جاتا ہے، وہاں تقوی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مالی متقی ہے وہ جسمانی متقی ضرور ہوتا ہے. جس کو مال کے تقوی کی عادت ہوگی وہ جسم کا ضرور پرہیزگار ہوتا ہے. بڑے بڑے مالی متقی تو ہیں، جسمانی متقی تو ہیں. جسمانی متقی مثال کے طور پر کیا، 5 ٹائم کی نماز پوری پابندی کے ساتھ ہے ان کی، حج ان کا کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ تو جناب آپ کی ذات پہ لوٹ رہا ہے. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو حج بھی نہیں کرتے، حالانکہ ان پر حج فرض ہے، عمرہ بھی نہیں کرتے. وہ عمرہ تو اگرچہ نفل ہے. اور جو اس سے بہت دل نکالتے ہیں تو وہ یہاں تک حج کیا تو 1 مین شو، ایک شخص کی طرف جا رہی نا یہ چیز. اللہ کی راہ کے اندر دینے کے لیے جو تقوی ہے وہ بڑا مضبوط چاہیے، وہ مضبوط تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے. اللہ کے ساتھ جو تجارت کرنی، میں اس پہ غور کر رہا تھا یہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ بندے کے ساتھ تجارت کرنا آسان ہے، رب کے ساتھ بہت مشکل ہے. اور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی حیثیت انسان کی، میں نے عرض کی، یہ ہے کہ کون اس نظریہ کے ساتھ جس نے ہر روز اپنا، چلے زیادہ نہیں، میں ایک اور فکر آپ کو پیش کر دیتا ہوں. 1 ماہ کے اندر 30 دن ہے، ان 30 دنوں کے اندر جس وقت میری حالت، میری جیب مجھے اجازت دے تو کسی دن تو میں 1 روپیہ 1 جوڑ کا ادا کر دوں صدقہ. اگر 15 دن 1 ماہ کے اندر میری جیب اجازت دیتی تو 15 دن تو دو. اگر 10 دن اجازت دے 10 دن دے دیں آپ، باقی اپنی مرضی سے کرتے رہیں. یہ جو علماء نے یہ مفہوم سمجھا دیا نا، ہمت اور توفیق جس کے پاس جتنی ہے. ہماری ہمت تو 5 روپے کی بھی نہیں ہے، چونکہ ہمارا قلب اتنا نیچے اترا ہوا ہے. یہ میں آپ کو ہمت بتا رہا ہوں، ہماری ہمت تو 10 روپے کی بھی نہیں ہے. 20-15 آپ دیکھتے ہیں مسجد کے اندر جب چندہ ہوتا ہے تو، یا یہاں پر مطلب جو لوگ، تو دیکھتا ہوں اس میں 10-20 کا رش لگا ہوا ہوتا ہے. یہ 10-20 روپے کے ساتھ تو تم تجارت اللہ سے کر رہے ہو. اس میں سے 1 ماہ کے بعد کتنے آ رہے ہیں؟ 2000-3000. یہ 2000-3000 یہ ہم 1 ماہ کا اپنے رب کو دے رہے ہیں اور اللہ سے لاکھوں لے رہے ہیں. اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے نا ہمیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے ہمیں. تو مالی متقی جو ہوتا ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے. مال کو پسے پش ڈالنا یہ بھی طاقتور لوگوں کا کام ہے. مال کی قربانی دینا یہ بھی طاقتور لوگوں کا کام ہے. مال کو رب کی راہ کے اندر، اور فلسفہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا صدقہ افضل کب ہے؟ فرمایا جب ہاتھ بڑا تنگ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ ہنسنا نہیں، مجھے اس کا رزلٹ چاہیے. رزلٹ دینا، آپ دیں گے رزلٹ؟ آپ کس کو دینا ہے؟ مجھے دینا ہے آپ نے. یہ تو اپنے اوپر سے اتارنا ہے آپ نے، اپنا اترن نہیں اتار رہے آپ لوگ. جو اتارنا ہے ڈیلی اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں نا ہم لوگ، کیا اتارتے ہیں؟ جسم کی میل کچیل. تو
تو جو روح کی میل اور کچیل ہے یہ مال اتارتا ہے انسان کا، اور یہ عبادت اتارتی ہے. یہ دو چیزیں ان کو اللہ نے متقی فرمایا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. وہ لوگ جو جسم کا صدقہ دیتے ہیں وہ اقامت صلاۃ والے ہیں. وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ یہاں پر وہ بھی ہے جو فرض ہے، یہاں پر وہ بھی مراد ہے جو صدقہ ہے. میں اس فیلڈ میں جب سے آیا ہوں میں نے کوشش یہ کی، ہمارا تو یہ معاملہ ایسا ہے الحمدللہ، لوگ تو ہاتھ نہیں ڈالتے، جنات کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں پہلے یہاں پر اتنا صدقہ رکھو، پھر وہ صدقہ مانگتے ہیں یا پیسہ مانگتے ہیں، وہ کیا ڈرامہ بازی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہوئے بھی ہیں. یہاں پہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے یہ سارے معاشرے میں چہرے دیکھے ہیں. اب اگر یہ رخ ہم آپ کو دیں کہ بھائی اپنا صدقہ تو نکالو تاکہ یہ جو اتنی بڑی سیاہ بلا کھڑی ہے یہ تو ٹلے تم سے. لو جی پیسے مانگتے ہیں، یہ لوگ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. بابو یہ 5,000 روپیہ اور اتنی ساری سیاہی اوپر جو کھڑی ہے یہ تم پیسہ سمجھتے ہو؟ اس کو یہ پیسہ سمجھتے ہو آپ؟ وہ ٹھیک ہے نا جو لاکھوں روپیہ لیتے ہیں پھر اور 5 نکالتے ہیں اور جاتے ہوئے 10 گفٹ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں تاکہ 2 ماہ بعد پھر آ جاؤ. یہ ٹھیک ہے پھر؟ اللہ اکبر. تو انسان کو معرفت حاصل کرنی چاہیے. یہ جو در ہے الحمدللہ، یہ جو کچھ آپ یہاں پر دے کر جاتے ہیں یہ کسی بندے کو نہیں دے کر جاتے، یہ آپ اپنی ذات کے اوپر جو بوجھ کھڑا ہے اس کو اتارتے ہیں. آپ یہ اپنے جسم کا بوجھ اتارتے ہیں. تو اگر آپ کو اپنے جسم کا بوجھ اتارنا بھی کسی شخص کو مناسب نہیں لگتا تو مرضی اس کی، مرضی ہے اس کی. یہ پیالہ جو ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پیالہ یہ اس کاغذ سے نہیں بھرنے کے لیے ہے جس کے اوپر ایک شخص کی تصویر ہے. یہ پیالہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے نا یہ مدینہ شریف کے سامنے رکھا ہوا ہے. یہ پیالہ وہاں پر رکھا ہوا ہم نے. اور یہ چونکہ ضمناً باتیں آئی تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر تو لوگ ایک کام کرتے ہیں نا معاشرہ کے اندر، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اتنے 1,000 روپے صدقہ دو. کیوں؟ کہتے ہیں ہماری بھی بچے ہیں، ہماری بھی بچیاں ہیں، ہم جب ان کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ سارا چھڑ جائے گا، جب کام تو ہمارے اوپر ہی آئے گا نا. یہ تو ہم نے ان کو نہیں محفوظ رکھنا گھر میں. سختی سے بات کرتے ہیں نا لوگ. یہاں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ ایسا فیضان ہے، کرم نوازی ہے یہاں پر الحمدللہ. کتنا کچھ لوگ یہاں پر ساتھ اپنے لے کر آتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں. یہ آپ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، آپ ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے اس بات. یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور غیب کی باتیں کرنے کے بعد انسان خود بدنامی کے لیے تیار ہو جائے. چونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے نا، اس لیے تو اس کو سر کہا گیا. جتنی روحیں ہیں یہ کس واشنگ مشین میں ڈالی گئی ہیں، اور یہ جو کچھ بھی اندر جا رہا ہے اور روح کو صاف کر رہا ہے، جس کو اللہ نے کوئی نگاہ کا نور نصیب کیا ہوا ہے، یہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا نا. یہ کیا اندر جا کے کیا کچھ توڑ رہا ہے، اور جو پیچھے اتنی مصیبتیں کھڑی ہیں یہ دیکھے کچھ لیا تو نہیں جا رہا نا. کتنا کچھ یہاں سے حل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت برسنے کی ہے. آپ محافل میں تو جاتے آتے ہی ہیں، تو اس محفل کی کیفیت بھی تو آپ کے سامنے ہے. آپ اپنے دل کے اوپر ذرا نظر رکھ کے اس سے پوچھیں ہاں کیا حال ہے تیرا، یہ آپ کو جواب دے گا اندر سے پھر کہ میں اس وقت کیسی حالت میں ہوں. تو آج کا انسان اس قدر اپنے پیسے سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات کے اوپر کھڑی سیاہی دھونے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ مال سے دھلتی ہے. صدقہ دے کے بلا ٹلتی ہے، ہم بلا لے کے صدقہ دینے کی آتی ہے. الٹ ہو گیا نا کام. جب کوئی روڈ کے اوپر گرا ہوا تھا نا صدقہ دو اس کا، کیونکہ اب تو ہو گیا کام. اب وہ جو دیا وہ آنے والی کے لیے رکاوٹ ہے.
دیتے رہنے سے اولاد کو ہم تربیت کے انداز میں جو کچھ سمجھاتے ہیں اس میں پہلی چیز یہ بھی ہے، میں نے خود یہ پریکٹیکل کیا میں نے، اور میں اس پہ چلتا ہوں. جو باپ، خاص طور پر یہ کارکن یہ بات سنیں، اپنی اولاد کو، بچوں اور بچیوں کو آپ جتنے پیسے دیتے ہیں ان کے ذہن میں یہ چیز داخل کریں تاکہ دل کے اندر سے یہ پیسے کی محبت نکلے، ان کو پیسہ دینا آئے. کتنے لوگ ایسے ہیں آپ ان سے جب مانگتے ہیں دین کے لیے وہ نہیں دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دینے کی عادت نہیں ہے. انہوں نے لینا سیکھا ہے، جوڑنا سیکھا ہے، اپنی خواہشوں پہ خرچ کرنا سیکھا ہے، انہوں نے رب کی راہ میں دینا سیکھا ہی نہیں ہے، ان کو کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے. آپ سکھائیں اپنی اولاد کو تاکہ ان کے اندر سے نکلے، ان کو پتا ہو کہ یہ بھی اسلام کا ایک شعور ہے اور اس کی برکت کیا ہے. اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلائیں. ہوگا کیا؟ کل کو جس وقت آپ دنیا سے جائیں گے ان کو پتا ہوگا کہ باپ گیا ہے اور اس کے اصحال ثواب کے لیے دینا ہے. ورنہ وہ ہاتھ جو آپ اب تک بند ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے بڑی اور تو کوئی بات نہیں ہے نا. میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں امیر لوگ، ان کے ہاتھ اتنے بند ہیں وہ اپنے ماں باپ پہ بھی ترس نہیں کھاتے، اپنے ماں باپ پر ترس بھی نہیں کھاتے. اس معاشرے کو کیسے بدلا جائے کہ جس کو صدقہ دینا ٹیکس معلوم ہو، ہے اپنے وجود کا صدقہ، ہے اپنا بوجھ، ہے اپنی سیاہی، ہے اپنی روح کی تطہیر کا سما، ہے اپنی آسانی، سب کچھ اپنا، اور دینا بھی خدا کو ہے، دینا بھی خدا کو ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ پہ بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کی ہتھیلی میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ اس کا مالک بنتا ہے. ایک شخص مسجد نبوی سے باہر نکلا، اس نے صدقہ کیا، رات کا ٹائم تھا، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اندھیرا تھا، ایسی تو لائٹیں نہیں تھی نا اس دور کے اندر. اس نے صدقہ رکھا، صبح کو پتا چلا کہ میں نے جو صدقہ دیا یہ تو ایک بندہ چور تھا جو بیٹھا ہوا تھا. تو حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، مجھے پتا چلا جس کو میں نے رات کو صدقہ دیا وہ چور تھا. تو حضور نے فرمایا تو نے چور کو نہیں دیا، تو نے اللہ کو دیا ہے. ہاتھ کوئی بھی تھا سامنے. چلا گیا نا. آپ یہاں سے ان لوگوں کی ذہنیت کا علاج ہے جو بندے کو دے کر پچھتاتے ہیں کیوں دیا. میں آپ کو فلسفہ سمجھا رہا ہوں، آپ نے دیا ہے اللہ کو، اللہ کو دیا آپ نے. ہاتھ سامنے کوئی بھی آ گیا، بعد میں کچھ بھی پتا چل جائے، ہاتھ کوئی بھی تھا، مگر یہ یاد رکھیں وہ ضائع نہیں ہوا، وہ اللہ کے پاس گیا ہے. آپ کا اجر باقی ہے، آپ کا اجر ریکارڈ کر لیا گیا ہے، لکھ لیا گیا ہے. تو اپنے بچوں کو دینے کی عادت ڈالے تاکہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو خرچ کرنے کی عادت ہو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کتنا خرچہ کرتے ہیں سالانہ؟ کرتے ہیں نا. حالات جتنے مرضی خراب ہوں کرتے ہیں. آپ کبھی کلیکشن کرے ہیں اپنے پیسوں کی کہ یہ اتنا روپیہ سالانہ کبھی ہم نے کسی دینی مرکز میں دیا ہو؟ یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہی ہیں؟ یہ کس وجہ سے علماء کی ڈیوٹیز جو ہیں، یا مطلب دین اتنا کیوں مشکل ہوا کھڑا ہے؟ یا اس سے آگے بات تھوڑی سی کھل کر کروں، ناراض نہیں ہونا. آج کل کے جو حاضرین اور ناظرین ہیں یا اپنے بچوں کو دین کیوں نہیں پڑھاتے؟ لفظ عالم ایک تانا بن کے رہ گیا ہے، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو مسجد میں ڈیوٹی دے اور پیسے لے، اور اس کا نام ہے دین بیچنا. یہ ہے لوگوں کی فکر، یہ ہے لوگوں کی فکر. یہ آپ لوگوں کو جو تیار کی، یہ سر پہ پگڑی باندھنے کے لیے، یہ تحریک کا حجم نہیں بڑھانے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا. سب سے پہلے دماغ کی سوچ بدلیں. جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی آپ اندر سے کبھی نہیں بدلیں گے. چہرہ بدلنے کا نام یا سر کو ڈھانپنے کا نام انسانیت نہیں ہے، قلب بدلنے کا نام انسانیت ہے. جس نے اپنے چہرے کو بدل لیا اور سر ڈھانپ لیا اور وہ سمجھے کہ میں انسان ہوتا ہوں، ایسا نہیں ہے. انسان اندر سے شروع ہوتا ہے اور باہر سے ظاہر ہوتا ہے. شروع اندر سے ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور اظہار اس کا باہر سے ہوتا ہے.
بولے گا تو بتائے گا میرے اندر کیا ہے، کرے گا تو بتائے گا میں اندر سے کیا ہوں، بیٹھے گا تو بتائے گا میں اندر سے کیا ہوں۔ جو اندر ہے باہر وہی آئے گا، جو نگاہ کے اندر آئے گا، نگاہ جہاں سے جو دیکھے گی، جو اندر ہے وہی باہر آئے گا۔ زبان پہ جو جاری ہوگا، جو اندر ہے وہی جاری ہوگا۔ بس یہ سیدھی سی بات ہے۔ تو انسان اندر سے شروع ہوتا ہے، انسان باہر سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو باہر سے ظاہر ہوتے ہیں اور اندر سے بدلتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حصہ حاصل نہیں کر پاتے یہ لوگ۔ یہ تحریک میں نے پہلے بھی عرض کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، تربیت کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، شکوہ بالکل بھی نہیں ہے، تربیت کے انداز میں آئے، انہوں نے اپنی زندگی کے بہت زیادہ نقوش یہاں پہ سیدھے کیے، اور جب ان کا مقدر تھا یا جو بھی تھا، میں اس طرف نہیں جاتا، جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو جب وہاں سے پتہ چلتا ہے انسان کیا ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ پر رہ کر آپ نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے، آپ اس پر تو غور کریں، اس پر غور تو کریں، کچھ لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ دو لفظی فیصلہ بس اتنی بات ہے۔ اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو انسان پہ تو شرم کا ہاتھ غالب ہونا چاہیے، اور اس کو وہ شرم کا ہاتھ اپنی آنکھوں پہ بھی اور اپنی زبان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ اور اگر کچھ نہیں لیا آپ نے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی کہیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ اس محفل میں آتا ہے یا کسی محفل میں جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ تو آتا ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ درس قرآن کا نور تقسیم ہو رہا ہے، یہ درس قرآن کا یہ نور ہے جو تقسیم ہو رہا ہے آپ کے اندر، اور یہ رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ اور کتنے وہ فیصلے ہیں جو آپ کی دعاؤں سے نہیں بدلے، جو اس نیک محفل میں اکٹھے ہونے کی برکت سے بدل رہے ہیں۔ یہ میں خود سے باتیں نہیں کر رہا، میں احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، یہ سب بشارتیں احادیث میں ہیں۔ اب دعا ہوگی تو اجتماعی دعا کے اندر وہ ساری رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گے۔ تو کیا آپ خالی ہیں؟ تو جو سالہ سال تک جڑا رہا ہو، اس نے کتنا کچھ لیا ہے اور کتنا وہ بھرا ہے۔ پھر وہ مقدر پھر اپنا کہ جب انسان کا اندر خراب ہو تو جو کچھ حلال طیب پاکیزہ کھاتا ہے وہ کھایا ہوا سارا باہر نکل آتا ہے، یا تو وہ جزوِ بدن بن جائے گا یا وامٹ کر دے گا۔ وامٹ کرے گا وہ چیز جس کو دیکھ کر انسان للچا رہا تھا پہلے، کتنی اچھی چیز ہے، میں اس کو کھاؤں گا، میں اسے ٹیسٹ لوں گا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو انسان کے اندر کے مزاج نے دیکھو اس کا حال کیا کر دیا۔ انسان اسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا جس چیز کے اوپر انسان پہلے لالچ سے مر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ پانی جو انتہائی صاف ستھرا تھا، کتنا اس کو طلب تھی یہ پانی میں پیوں، جیسے ہی اندر گیا 5 منٹ کے بعد اب اسی پانی کی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا وہ۔ اسی انداز میں وہ کھانا جس کو اس نے اتنی محنت سے کمایا، اتنی محنت سے بنایا، اب 10 منٹ کے بعد اسی کھانے کو وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ میں آپ کو انسان کے اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں، مگر اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں، پانی صاف کم ہے مگر جب اللہ کے بندوں کی مشینری کے اندر جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ نور والا اور پاکیزہ بن کر باہر آتا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے سؤر المؤمن شفا، مومن کے جوٹے میں شفا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے اپنے جوٹے پلائے، اس کے اندر ایک جرثومہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی توجہ کے ساتھ، ایک ولی کا جوٹا وہ ہوتا ہے جو ولی نے پیا اور پی کے رکھ دیا، یا کسی نیک بندے نے پیا اور پی کے رکھ دیا، برکت اس میں بھی ہے، مگر اس کے اندر انقلاب نہیں آئے گا انسان کے باطن کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والے کی توجہ نہیں تھی۔ انسان کے اندر جو روحانی امانت ہے جس سے سامنے والے کا باطنی انقلاب ہوتا ہے، وہ اس وقت برپا ہوتا ہے جس وقت دینے والا توجہ سے دے گا۔ جیسے ہی وہ توجہ کرے گا اندر سے وہ دروازہ کھل جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نور کی امانت رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلے گا اندر سے وہ روشنی آئے گی پھر، اور وہ زبان کے اوپر ایک جرثومہ بن کر
جو کہ غیر مرئی ہے. غیر مرئی یعنی نہ نظر آنے والا، وہ زبان پر آتا ہے، اور جیسے ہی اس کو پیئیں گے تو وہ جب توجہ کریں گے تو وہ ٹریول کرنا شروع ہو گیا نا. اس نے سفر کیا، سفر کر کے وہ اندر سے نکلا اور زبان تک آیا، اور زبان تک جس وقت آیا اور آ کر جب پانی میں گیا، اب وہ پانی جب اندر جائے گا تو وہ اندر کو بدل دے گا، روشن کر دے گا. حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مختصر کرتا ہوں، حالت وجد کے اندر تھے. حضور محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑے تھے اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف عمل. وجدان نے یہ کیفیت میں بتایا کہ مرشد کو وجد ہے، تو جب اندر تشریف لے کر گئے تو حضور حالت وجد میں ہی تھے اور تشریف فرما تھے زمین کے اوپر. تو آپ کے مبارک دہن سے پانی نکل رہا تھا، جو کہ نور کی میں سمجھتا ہوں کہ لہریں تھی. تو وہ نکل رہا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ مرشد کے اوپر وجد تھا اور اس حالت میں یہ سارا کچھ ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنی زبان آگے کر کے تو مرشد کے اندر سے نکلا ہوا وہ نور والا پانی اپنے اندر جذب کر لیا. جیسے ہی حضور کی آنکھ کھلی تو فرمایا نظام الدین آج تو تم نے سب کچھ لے لیا اپنے اندر، سب کچھ لے لیا. تو وجہ اب یہ مختلف آج پہلوؤں پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. میں تو کچھ سوچ کر ہو رہا تھا، اس پر تو بات نہیں کر سکا میں. اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. چلیں آج ایک یہ بھی روحانی میں معاملہ عرض کر دوں. وجد کیا ہوتا ہے؟ وجد جسم کے پھڑکنے کا نام نہیں ہوتا کہ جسم پھڑکے تو یہ وجد ہے. جس بندے کے اندر روح کے اوپر وجد طاری نہ ہو اور کیفیت نہ بنے، خالی جسم اس کا پھڑکتا رہے، ادھر کبھی پھڑک رہا، کبھی ادھر پھڑک رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، اور اس کو ہر چیز کی خبر بھی ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے اور پھڑک بھی رہا ہے، یہ کوئی وجد نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف جسمانی ایک لذت ہے اور اتار چڑھاؤ ہے، یہ سب جھوٹ ہے یہ. ہاں، جو بندہ اپنے وجد کے اندر بے خبر ہو جائے، اس کے اوپر وجد طاری جسم پہ نہیں ہوتا، اس کی روح پہ وجد آتا ہے. اور جس کی روح کے اوپر وجد آئے، اس کا جسم پھڑکے تو بھی ایسا ہوتا ہے. اس کا جسم نہ پھڑکے، وہ یاد میں چلا جائے اور اس یاد میں محو ہو جائے اور اس یاد میں ٹائم گزرنا شروع ہو جائے اور آنکھیں پانی برسانا شروع ہو جائے، جسم کچھ بھی نہیں پھڑک رہا اس کا. اور جسم کے اندر جو روح ہے نا، اس روح کی توجہ ہو گئی مرشد کی طرف ہو گئی، یا پھر کسی ولی کی طرف ہو گئی، یا پھر مدینہ شریف کی طرف ہو گئی، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہو گئی. جسم ادھر ہی کھڑا ہے اور روح کا تانا جڑ گیا ہے اور حالت جو ہے وہ کیفیت بن گئی. میرے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سر الاسرار کے اندر، فرمایا یہ وجد کی سب سے اچھی حالت ہے، یہ بھی وجد ہے. اس میں لذت روحانی ہے. یعنی آسان لفظوں میں عرض کروں تو وجد کا مطلب کیا ہے؟ وجد کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. یہ عربی کا لفظ ہے، واجد یجدو، پانا، پہنچنا کسی چیز کو. جب روح کا تعلق جڑ جائے، جہاں پر آپ جوڑنا چاہتے ہیں اپنے پیر کے ساتھ یا جہاں پر بھی آپ کا وہ تعلق جڑ جائے اور اس تعلق کے اندر کیفیت گزرنا شروع ہو جائے انسان کی، اور انسان کے اوپر بے خبری طاری ہو جائے، اپنے دائیں بائیں سے بے خبر ہونا شروع ہو جائے. یہ بے خبری جب اس پر آ جائے، اس پر جسم کا پھڑکنا آئے یا نہ آئے، جب وہ بے خبر ہو جائے، یہ حالت وجد ہوتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہوتا ہے. یہ ہم نے آج تک مانگا. عاشق کے پاس یہ علامت ہوتی ہے، ہم غور کر لیں، میں بھی غور کرتا ہوں، کیا ہمارے پاس یہ عشق کا یہ مضبوط یہ کالنگ سسٹم ہے نا، یہ جب نمبر ڈائل کرو گے تو کال تو ملے گی. کیا یہ والی کال ہم نے کبھی ملائی ہے؟ کہ ہمارے پاس یہ کال سسٹم ہے؟ یہ تاری کٹی ہوئی ہے. تو وجد ناچنے کا نام نہیں ہے. ناچی جاؤ تو یہ وجد ہوتا ہے، پھڑکی جاؤ تو یہ وجد ہوتا ہے. 10 بندوں نے وہ حالت ہوتی ہے، مگر یہ کیسا وجد ہوا؟ جیسے ہی وہ معاملہ ختم ہوا تو جسم کا پھڑکنا بھی ختم ہو گیا. یہ وجد کوئی نہیں ہوتا، یہ سب جسم کی حص و حرکت ہے. بس وجد اندر سے ہے. تعلق جڑ جائے، بندہ رونا شروع ہو جائے، یہ حالت وجد ہوتی ہے. اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اپنی دائیں بائیں کی ساری کیفیت سے بے خبر ہے، یہ بھی وجد کی ایک کیفیت ہے۔ انسان نے پا لیا، جڑ گیا، حاصل کر لیا، اس وقت کے ساتھ جڑا رہا، ناز سننے، یہ بھی وجد کی کیفیت اگر ایسی ہو جائے تو بے خبری جو ہے یہ وجد کی کیفیت ہے۔ مثال کے طور پر جب بندے کو بخار چڑھتا ہے، اتنا بخار انسان کے اوپر آ گیا، اتنا آیا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اب وہ دائیں بائیں سے کیا ہو گیا؟ بے خبر ہو گیا۔ کیفیت ایسی بن گئی نا، کیفیت یوں بن گئی، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کون بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی کیفیت بیماری میں آتی نا لوگوں، تو یہی بات ہے۔ پوائنٹ کیا ہے جس کو سمجھنا ہے وجد کے اندر، جو جس پوائنٹ کے اوپر وجد کھڑا ہے، یوں سمجھ لو وہ بے خبری ہے۔ جس شخص کو اس کسی بھی کیفیت میں بے خبری نصیب ہو جائے، دائیں بائیں سے بے خبر ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، بندہ بے ہوش ہوتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے۔ بخار بہت زیادہ ہو تو دماغ موفر، بندہ بے خبر۔ اب بندہ اس بخار کو اتارنا بھی چاہے تو اترتا ہے؟ بولیے، نہیں اترتا نا، اس نے بے خبر کر دیا۔ یہی وجد کی کیفیت ہوتی، جب انسان کو وہ بے خبر کر دے، ہر چیز سے بے خبر کر دے اور جوڑ دے اس کو اپنے محبوب کے ساتھ، تو یہ ہوتا ہے وجد۔ اور جب یہ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں سے لے کر یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آیا تھا، وہ بھی تو ایک وجد ہی تھا، اور 40 دن تک آپ اس عالم کے اندر بے ہوش رہے تھے، یہ وجد تھا۔ اب اس میں جسم کا پھڑکنا تو نہیں تھا، وجد ہے یہ بھی۔ تو اللہ کے ولیوں پر بھی یہ آتا ہے، لیکن یہ پیورٹی کے بعد آتا ہے۔ جتنی صفائی ہوگی، جتنی صفائی ہوگی، انسان کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، جتنی صفائی ہوگی۔ اس کی پہلی شکل کیا ہے تاکہ آخری شکل تک پہنچا جائے؟ کہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے اور نعمت ملے؟ یہ سب سے پہلی صورت جو ہے وہ مراقبہ ہے۔ جس وقت انسان مراقبہ میں بیٹھتا ہے، مراقبہ آپ کو توجہ کرنا اور جوڑنا سکھاتا ہے۔ جس وقت آپ مراقبہ میں ڈیلی بیٹھیں گے، 1 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، آپ 30 سیکنڈ کا مراقبہ کرتے ہیں، آپ کو جڑنا آئے گا، آہستہ آہستہ یہ کیفیت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اللہ کرے پھر ایک ٹائم وہ آئے گا جس وقت آپ کے اندر کی کیفیت ویسی ہوئی ہوگی، جیسے ہی اس بٹن کے اوپر ہاتھ رکھا جائے گا آپ جڑ جائیں گے، اور اس جڑنے کے بعد سب سے پہلے بے خبری آئے گی، اور جیسے ہی بے خبری آئے گی انسان کو کوئی خبر نہیں ہوگی میں کر کیا رہا ہوں، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس حالت میں میں اس واحد مالک کو گواہ بنا کے یہ بات کہتا ہوں، جب وہ حالت نصیب ہوتی ہے، یوں جب پردہ اٹھتا ہے، خود مجھے بتاؤ، جب بندہ اپنے محبوب کا جلوہ دیکھ رہا ہو، اس کو کیا پتا چلے گا میرے دائیں بائیں کیا ہے؟ وہ تو محبوب کے جلووں میں گم ہو کے رہ گیا ہے۔ یہی وجد ہوتا ہے، حقیقت میں یہ وجد ہوتا ہے۔ یہ ڈول والا وجد یہ تو عام چل رہا ہے نا، جب مرضی سٹارٹ کر لو، جب مرضی روک لو۔ یہ ذکر والا وجد، ذکر آیا، وجد آیا، جب مطلب سب اونچی بات سے بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، یہ وجد، یہ کوئی وجد نہیں ہے۔ تو وجد تک جانے کے لیے پہلی چیز میں نے عرض کر دی آپ کو، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، چونکہ سلسلہ قادریہ حضور سے ہے تو ہر سلسلہ کا ایک ذکر، اس کا انداز الگ ہے۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ الگ ہے، سہروردیہ الگ ہے، نقش بندیہ الگ ہے۔ تو یہ سارے ذکر جو ہے وہ انداز ہے حضور علیہ السلام کے۔ نقش بندی سلسلہ کے اندر ذکر جو ہوتا ہے، اس میں جہر نہیں اتنا ہوتا، اس میں جہر نہیں ہوتا، اس میں خفا ہوتا ہے، یہ بھی سرکار سے ثابت ہے۔ چشتی سلسلہ جو ہے اس کا ایک الگ ذکر کا انداز ہے، وہ بھی حضور سے ثابت ہے۔ قادری سلسلہ ہے، اس کا ذکر کا ایک الگ انداز ہے، وہ بھی سرکار سے ثابت ہے۔ تو یہ جو سلاسل مختلف ہے نا، صرف نام مختلف ہے، ان میں جو عادات ہیں سب کے حصہ کے اندر حضور علیہ السلام کے مختلف عادات آئیں، اور ان عادات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات کی صورت میں زندہ رکھنا چاہا تو رب ذوالجلال نے کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیا، کسی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا دیا، اور کسی کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری بنا دیا۔ تو یہ ہستیاں جو ہیں، یہ جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کے تعلیمات کے اندر سرکار کی ہی علامت ظاہر ہے۔
حضور علیہ السلام کے اذکار کی ہی علامت ظاہر ہے. کسی بزرگ نے کہا یہ تو کہتے ہیں کریں کیا بھائی سمجھ نہیں لگتی. بھائی ایک پیر پکڑو نا، آپ ایک مرشد پکڑو تو وہ پھر مرشد آپ کو بتائے کہ سبق کون سا تم نے پڑھنا ہے. تو جب تم ہر طرف ہی جاؤ گے پھر تو یہی کہو گے نا کرنا کیا ہے. کرنا ہے کچھ تو ایک جگہ پر آ جاؤ، پھر ایک جگہ پر کھڑے ہو جائے، وہ آپ کو بتائے. تو اپنے ذہن کے اندر ایک آخری بات میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کم از کم جہاں پر اپنی آخرت بنانی ہو وہاں پر آ کے دنیا کے سوالوں کی بچھاڑ نہیں کرنی چاہیے. یہاں بھی دنیا، باہر بھی دنیا، ادھر بھی دنیا، ادھر بھی دنیا، ہر جگہ پہ دنیا ہی دنیا. آخرت کہاں لیں گے پھر؟ ہم نہیں نہ لیں گے ہم آخرت. یہ آخرت کا پلیٹ فارم ہے، اس کو یہ سمجھ کے آیا کریں. جو مرید ہوتے ہیں تو مرید ہونے کا مطلب ہی آخرت سنوارنا ہے. وہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں نا، دنیا حرام ہے نیک لوگوں پر اور آخرت حرام ہے ان لوگوں پر جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں. دنیا بھی حرام ہے اور آخرت بھی حرام ہے ان پر جو صرف اللہ والے ہیں. وہ عمل آخرت کے لیے بھی نہیں کرتے. یہ بھی حضور غوث اعظم کی تعلیمات میں سے بات ہے. سرکار نے فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اپنے اوپر آخرت حرام کر کے کرتے ہیں. ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم اس عمل سے آخرت صحیح کریں. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے بھی نہیں کر رہے. تو میں نے تو اس سے پہلی بات آپ کو بتائی کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ بیعت کا جو سلسلہ ہے، یہ اپنی دنیا کے جو ہے وہ سسٹم ٹھیک کرنے کی نیت جب ہوگی تو نیت ہی بری ہے، نیت ہی خراب ہے. تو جب نیت میں ہی فساد ہے تو پھر اوپر بھی فساد ہی آئے گا. آپ نیت تو ٹھیک کر کے آئے تو پھر دیکھیں آپ خیر کیسے پڑتی ہے. اور پھر وہ معاملات جن کی خاطر آپ آنا چاہتے تھے وہ تو خود بخود ٹھیک ہوں گے. تو بندہ جو ہے اس کا گٹھ جوڑ نیت کے ساتھ ہے. یہ آج کی ساری گفتگو خلاصہ ہے. اس کو پکڑ کے نا نیت کو، یہ جو نیت ہے اس کے اوپر لکھا ہوا 20 کا زاویہ، 30، 40، 50، 60، 70، 80 کا. یہ گاڑی میں دیکھا نا ایسے آپ نے دیکھا میٹر جب گھومتا ہے، یہ نیت بھی وہی چیز ہے. یہ بالکل سوئی کو اوپر زیرو پہ لے آئے، نیوٹرل کر دیں اس کو اور نیت ٹھیک کریں. یہاں پر کس مقصد کے لیے آنا ہے وہ مقصد یہ ہے. اس کو گھمانا نہیں ہے 20 پر، 40 پہ، 60 پہ نہیں آنے دینا اس کو آپ نے. ٹھیک ہے، ایسے ایسے گھمائے گے نا بندے گھوم رہے ہیں. میں تو اتنی دیر سے وہاں مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. آپ لینے کیا گئے تھے؟ پہلا تو سوال یہ ہے جو لینے گئے تھے آپ کو کیا وہ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ اور آپ لینا کیا چاہتے تھے جو آپ کو ملا نہیں ہے؟ تو جب ہم لینا ہی یہاں سے دنیا چاہتے ہیں، مسجد میں گئے دنیا. آج کل تو لوگ یہ تبلیغ کر رہے ہیں تو بڑا فقیر ہے بھائی، پیسے کچھ لگا اور عمرہ کر کے تیرا فقر ٹوٹ جائے گا، یہ حضور نے فرمایا ہے. تو وہ فخر کے لیے گئے. تو میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں بد کلام لوگ، کہتے ہیں میں تو اتوں ہی ہو کے آیا، کوئی گل نہیں بنی. تو گل کیسے بننی ہے بھائی؟ اندر ہی خراب ہے. اندر ٹھیک کرو نا تو پھر اس کے بعد تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اندر جس شخص نے ٹھیک کر لیا نا وہ کامیاب ہو گیا. اس تحریک کا یہی پیغام ہے. نوجوان جو حضرات ہیں جو اس تحریک میں داخل ہیں، جو ارادت میں داخل ہیں، وہ ایسے سمجھے. آپ یہ ساری گفتگو کو یوں لیں. آپ یہ جو باقی چیزیں ہیں میں ان کی نفی نہیں کر رہا، اس کا وظیفہ لیں اپنے مرشد سے، دعا بھی کروائیں آپ، مگر اس کا تعلق نہ جوڑیں اس انداز سے کہ چونکہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ بہت بڑی تباہی اور ہلاکت ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک دن تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا. میرے آقا نے فرمایا اپنے اعمال اپنے تک رکھو دنیا کے، میرے سے نہیں بات کیا. یہ تم خود جانو دنیا کے لحاظ سے. یہ لفظ سنے آپ نے؟ صحابہ کو حضور نے فرمایا یہ دنیا کے اعمال تم اپنے تک رکھو، یا اپنے کام اپنے تک رکھو. یہی ہے وہ بنیادی بات جو ایک مرشد کے پاس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس امیر خسرو جس وقت آئے، انہوں نے 2 شعر لکھے فارسی کے اندر. مفہوم اور خلاصہ کرتا، آپ تو بہت بڑے تاجدار ہیں، آپ کے گنبد پہ کبوتر بیٹھے
تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. تو کیا خیال ہے اگر میں آؤں تو مجھے کیا بنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تو دنیا کے لیے آیا ہے تو جس راستے سے آیا اسی راستے سے واپس چلا جا، اور اگر اللہ کے لیے آیا تو پھر اندر آ جا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں میں تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہوں. یہ کیا فکر ہے، کیا فکر ہے؟ اولیاء اللہ جو ہے یہ ہم نے جو دنیا کے رجسٹر تیار کیے ہوئے ہیں، جائیں گے مرشد کے پاس، مرشد سے کبھی یہ بھی پوچھا کہ ہم مطلب کوئی وظیفہ نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں تو اس کو بدلنا ہے یا ہماری کیفیت کیا ہے؟ پوچھنی چاہیے نا، خود بھی پوچھنی چاہیے. مرشد کے ساتھ جب بھی سامنا ہو تو اس سامنے کے اندر جو کچھ بھی ہے گھر کا اور باہر کا وہ اکٹھا کر کے بیان کر دیا، کر دیں، دعا کروائیں، آپ ضرور کروائیں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ کتنا یہ سخت اور مطلب تعبیرانہ مفسرانہ جملہ کہ آئے ہو نا اگر دنیا کے لیے جس راستے سے واپس چلے جاؤ. تو دنیا میں یہ فیصلہ کر لیں کہ اونچ نیچ آنی ہے. دنیا میں کمزوری بھی آئے گی، نقص بھی آئے گا، غربت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا دنیا کے اندر. تو یہ تو بہت بڑا آپ احسان کر رہے ہیں اپنے پیر کے اوپر بیعت کر کے کہ میرا مرشد جو ہے وہ ساری میری بیماریاں اٹھائے، میرا مرشد جو ہے وہ سارے میرے نقائص اٹھائے، میری ساری سر درد میرا پیر اٹھائے. یہ مطلب ہم پھر کر رہے ہیں نا بات، تو ہم یہ کرنا تو یہ چاہتے ہیں. حالانکہ اپنا دل اپنے پیر کے حوالے کرو، وہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو سب باہر ٹھیک لگے گا اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تحریک روضۃ الاسلام کا یہ واضح اور کھلا پیغام ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہ پروگرام سنا جا رہا ہے، یہ میرا پیغام ہے، سب سے میری تحریک کا یہ پیغام ہے. یہاں پر اگر کوئی کسی سے کچھ کہا جاتا ہے تو وہ خود، چونکہ یہ پلس پوائنٹ ہے اس تحریک کا، یہ پلس پوائنٹ ہے اس تحریک کا الحمدللہ. تو شفا جو ہے وہ تو رب تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن شفا کا سبب اللہ نے ظاہر کر دیا، یہ اس کا تھوڑا کرم ہے. ہم اتنے جلد باز ہیں، ہم شفا بھی لینا چاہتے تو اپنی مرضی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کامل طبیب کے پاس ہی پہنچ جائے نا تو یہ بھی شفا کی پہلی سیڑھی ہے. اب رہے تو صحیح نا وہ وہاں پر. اب تمہیں وہاں پر جمنا بھی نہیں پسند ہے، تمہیں استقامت بھی پسند نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خدائی سودا ہے کہ جو یہاں بیٹھ کے کیا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ سودا کرو، یہ 3 معاملات میں ایسا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. اللہ سے ڈرو اور یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. دعا انسان کو کہاں سے کیسے بدلتی ہے انسان کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ بدلتی ضرور ہے. کتنے گرے ہوئے اٹھتے ہیں تو دعا کی برکت سے اٹھتے ہیں، نگاہ کی برکت سے اٹھتے ہیں. اب کیا یہ کوئی پرچہ لکھ کر دیں کہ یہ اس دعا کی برکت سے آیا ہے سارا فیض، یہ اس نگاہ کی برکت سے، یہ پرچہ لکھ کر دیں؟ تو نہیں لکھ سکتے نا ہم. تو تحریک روضۃ الاسلام کا یہ صاف اور شفاف مقصد ہے الحمدللہ، اور یہ اسی مقصد کو لے کر کے دوسرے شہروں کے اندر یہ جو پیغام جو سن رہے ہیں میرا پیغام، آپ اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں. اور جو لینا چاہتے ہیں آپ، میں نے سب کچھ آپ کو عرض کر دیا. آپ کو ولی کے پاس بہت اختیار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت اختیار ہوتے ہیں. ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا دوست. تو جس کے پاس رب کی دوستی کا جوہر اور گوہر ہے تو کیا نہیں ہے وہ اللہ کو منا نہیں سکے گا؟ پھر منائے گا نا وہ رب کو. تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے کی بات مانی جائے، اللہ کے نائب کی بات مانی جائے. یہ وہ الجھنیں ہیں جو دماغ کے اوپر جالا بنائی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری پراگندہ فکروں کے ہم اس کی وجہ سے منتشر ہیں. اور ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بالکل کوئی دعویٰ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور بتا دوں الحمدللہ اللہ کی کرم اس کی رحمت کے ساتھ جو یہاں پر بیٹھا ہے اور ٹک گیا ہے، پھر اس کا مقدر بھی بدلا ہے، اس کی مصیبتیں بھی پرے ہٹی ہیں، پیچھے ہٹی ہیں، اس کا اندر بھی ٹھیک ہوا ہے، باہر بھی ٹھیک ہوا، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی شروع ہوا. اللہ
تو بڑی چیز لینا چاہتے ہیں نا، اگر بڑی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے صبر کے تھوڑے ہیں کھانے پڑیں گے. تو جب انسان کھا گیا، اس میں صبر کر گیا، کھڑا ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ. میرا بھی کبھی یہ اچھی نیت کے ساتھ میرا دل تو کرتا ہے کہ لوگ تو کھڑے کر کے تو مطلب قصیدہ خوانی کرواتے ہیں نا، تو میں وہ لوگوں کو کھڑا کروں جو مجھے آ کے بتاتے ہیں نا اس محفل کی برکتیں جو ان کی زندگی میں ہیں. میں بھی کہتا ہوں ذرا مطلب ہم نے وہ لسٹیں تیار نہیں نہ کی، ان لوگوں کو بتائیں آپ کو اس محفل سے کیا ملا، تحریک سے کیا ملا اور کیا مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو برکتیں اور رحمتیں مجھے بتاتے ہیں آپ بتائیں ان کو. مگر یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے نا، جم گئے، ڈٹ گئے ایک جگہ پر. تو میں کھڑا بھی نہیں ہونا چاہتا، میں یوں ایسے کبھی دائیں گر رہا ہوں کبھی بائیں گر رہا ہوں. بھائی کھڑے تو ہو جاؤ، ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ. برکت بیٹھنے سے، جم جانے سے، کھڑے ہونے سے ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہم سب نیت کرتے ہیں، یہ جتنی گفتگو ہے آپ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں از خود جو سالک اور طالب اور محب ہے نا، وہ اس گفتگو کو 12 مرتبہ کم از کم سنیں. یہ جتنی ڈیفینیشنز اور ٹرمینالوجی جو ہے، ٹرمز جس کی میں نے ایکسپلینیشن کی آپ کے سامنے روحانیت کے اعتبار سے، یہ کتنی ضروری ہے. اور آپ اس کو اگر یاد کر لیں نا، یاد کر کے آپ پھر اس تعلیم کے دائرے میں دیکھیں آپ ماحول، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا تحریک دوزت الاسلام کا پانی کتنا صاف اور شفاف ہے. میں تو اپنی تحریک کے لیے دعا کرتا ہوں، اور الحمدللہ اس پر اللہ کی رحمت سے دھنک کے 7 ہوتے ہیں نا رنگ، 7 رنگ ہوتے ہیں. تو ہماری تحریک ہے الحمدللہ 7 لاکھ رنگ ہے اللہ کے کرم سے. تو آپ کسی کو کوئی فیض ملا، یہ صحابہ میں بھی تھا. صحابہ میں سے بھی کسی کو سرکار نے اپنی کوئی صفت القاء فرما دی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو جذب مل گیا، کسی کو عبادت مل گئی، کسی کو نگاہ دوسروں سے زیادہ مل گئی، کسی کو کچھ مل گیا. تو یہ رنگ ہوتے ہیں فیض کے مختلف. اسی انداز میں جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، وہ حضور کا نائب ہوتا ہے. اور جسم کے ساتھ تو کوئی فیض نہیں لے سکتا، یاد رکھیے گا، جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. یہ جسم یہ یہاں پہ رکھو نا 5 کلو کا مطلب پتھر نہیں اٹھائے گا، یہ اٹھائے گا نہیں ہے. اور روح کی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ یوں ایسے انگلی ہلا کے تو پہاڑ اگلے اپنی ہاتھوں سے انگلی ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ روح کی طاقت ہے، اور اندر نور ہے، اور نور جو ہے وہ سارا کام کرتا ہے. تو جو کامل مرشد ہوتا ہے اس کی روح کو استعداد نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے بواسطہ مرشد. کھڑے تو ہو جائیں نا آپ، کھڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ بہت کچھ نصیب ہوگا. میری یہ دعا ہے اللہ رب العزت یہ جتنی اس محفل میں جتنے لوگ بھی تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کو روح کا نور نصیب فرمائے، جسم کا روح اور تقوی کا نور نصیب فرمائے. انتشارات، اضطرابات، ذہنی الجھنیں، پریشانیاں، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کی دور فرمائے. تحریک روزت الاسلام کو بے مثال عروج نصیب فرمائے، با کردار اور وفادار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. حاسدین کے حسد، شریروں کے شر اور ان کے سایہ سے بھی اللہ تعالی اس تحریک کو محفوظ فرمائے. اور جو لوگ پہلی مرتبہ تشریف لائے، موسم کی نزاکتیں مت دیکھیں، آگے آئے گا موسم، یہ تو سارا انجوائے کرنے والا موسم ہے. تو آپ لوگ آتے رہیں. جس وقت میں کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس وقت میں کام بنتا ہے، یاد رکھیے گا. جس وقت میں کوئی کام مشکل ہوتا ہے نا اس وقت میں کام بنتا ہے. مشکل حالت میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. آسانی جو ہے نا، آسانی یہ دوری ہے، اور مشکل قربت ہے. مشکلیں کاٹنے کی بھی ایک لذت ہے، وہ اللہ نصیب کرتے ہیں، یہ بھی ایک لذت ہے. تو آپ اپنے ساتھ
کون نیت کرتے ہیں؟ جنہوں نے کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، ووٹ ڈالنے والا ہاتھ نہیں کھڑا کریے گا، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری جاتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری جاتی ہے۔ ہاتھ وہ کھڑا کرے جس نے اس پیغام کے بعد کرنا ہے، اپنے ساتھ کم از کم آپ 2 افراد کو لے کر آئیں گے، پہلے سوچ لیں اس کے بعد ہاتھ کھڑا کریے گا۔ تو آہستہ آہستہ سب انشاءاللہ، بس یہ لوگ ہیں، باقی خود آئیں گے، لائیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ دل کا تقوی نصیب فرمائے۔ تحریک نہضت الاسلام کے 3 اشعار پڑھے جائیں گے، 3، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی، نماز ہوگی باجماعت۔ نماز کے وقت میں وہ لوگ جنہوں نے نماز ادا کر لی ہوتی ہے، تو وہ ایک حصہ جو لنگر کا ہوتا ہے نا، وہ اندر کا نور ہے، اس کو لے کر جایا کریں، کھا کر جایا کریں، نیچے تشریف رکھا کریں آپ۔ اور جن حضرات نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے وہ یہاں پر باوقار طریقے سے 3 اشعار ضرور پڑھے جائیں گے۔ آپ سب احباب اس بابرکت وقت میں، اس بارحمت گھڑیوں کے اندر آپ سب اس کلام کے اندر شریک ہوں، انشاءاللہ لطف ملے گا اور اللہ برکات سے مالا مال فرمائے گا۔